اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الباب السابع السیرت۔ سیرت آقا صاحب مصدر حیت ہے۔ ہر شخص سیر کرتا ہے لیکن ہر شخص کی سیرت نہیں ہوتی۔ مخصوص سیر مخصوص کو، سیر خاص کو سیرت کہا جاتا ہے۔ جیسے فرض کریں ہر شخص مرثیہ پڑھتا ہے لیکن ایک طریقہ ہے سبط جعفر شہید کا، ایک خاص طریقہ ہے، تو اس کو کہا جائے گا یہ اس کی سیرت ہے۔ مثلا بازو ہے آس پاس اور پیچھے سے آواز نکالنا اس طرح، یہ ایک خاص طریقہ ہے۔ جو بھی اس طریقے سے پڑھے گا آپ کیا کہیں گے، یہ سبط جعفر صاحب کے اس سیرت پہ پڑھ رہا ہے۔ یعنی ایک خاص طریقے کو کہتے ہیں، ایک خاص سیر کو کہتے ہیں سیرت۔ حتیٰ کہ روایت میں بھی ہے کہ جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جب خطبہ فدق دینے کے لیے نکلی تو روایت میں کہ وہ اپنے گھر سے ایسے چلیں جیسے رسول اللہ چلتے تھے۔ یعنی سیرت جو تھی بی بی کی وہ رسول اللہ کی سیرت تھی۔ یہ بہت ہی عجیب ہے، یعنی کیسے اس کا مطلب رسول کی ایک خاص سیرت تھی۔ جو بی بی کو دیکھ رہا تو سمجھ آتا رسول آ گئے، تو یہ ایک سیرت ایک خاص ہے، جیسے خطبہ بی بی زینب۔ تو سیرت سے ہماری جو مراد ہے ایک سیرت عقلاء ہے اور ایک سیرت متشرعین ہے۔ سیرت عقلاء بما ہی حجت نہیں ہے، یعنی عقلاء کی سیرت شارع کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، بعثت سے پہلے جو زمانہ جاہلیت ہے اس میں بھی عقلاء کی ایک سیرت رہی، آج بھی عقلاء کی ایک سیرت ہے، ہمیشہ ہر دور کے عقلاء کی ایک سیرت رہتی ہے۔ جیسے حیازت کو وہ ملکیت سمجھتے ہیں، یعنی جو بھی پانی سے مچھلی پکڑ لیں عقلاء کہتے ہیں یہ اس کا مالک یہ ہے، یہ اس کی ملکیت۔ جو بھی ہوا سے پرندہ پکڑ لے عقلاء کہتے ہیں کہ یہ مالک ہے۔ جو بھی شکار کر لے جانور کا عقلاء کہتے ہیں کہ یہ مالک ہے۔ جو بھی کسی زمین کو آباد کریں عقلاء کہتے ہیں یہ اس کا مالک ہے۔ تو یہ جو سیرت عقلاء ہر زمانے میں رہتی ہے، اگر اس سیرت کو امضاء معصوم کی ضرورت ہے۔ اگر امضاء معصوم ہوا تو یہ سیرت ہمارے لیے حجت ہے، اگر امضاء معصوم نہ ہو تو یہ سیرت ہمارے لیے حجت نہیں۔ اب امضاء معصوم کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اگر سیرت عقلاء ایسی ہے کہ معصوم بھی ان کے ہم مسلک ہے، ایک فرد ہے، بلکہ رئیس العقلاء ہے، عقلاء کے ایک فرد ہے۔ جس طرح عقلاء خرید و فروخت کرتے ہیں بازار میں، معصوم بھی جاتے ہیں اسی طرح خرید و فروخت کرتے ہیں۔ دیکھ رہے کہ عقلاء جس راہ پہ چل رہے معصوم بھی اس راہ پر چل رہے ہیں، اور کوئی چیز کوئی لازم نہیں آ رہا۔ جیسے استحساب پہ عمل کرنے سے ایک چیز لازم آتی، معصوم پہ حرف آتا ہے کہ جہالت نعوذ باللہ من ذالک لازم آتا ہے۔ اگر لغوین کی سیرت پہ لغوین کے قول کو کریں تو عصمت پہ حرف آئے گا۔ لیکن اگر خرید و فروخت میں جس طرح لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ کتنے کا ہے، کتنے کا بیچو گے، کتنے کا خریدو گے، قاعدیت یعنی جس کے ہاتھ میں غلام ہے تو یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ وہی اس غلام کا مالک ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی سے چرایا ہو، لیکن قاعدیت یہ بتاتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے، جس کا تسلط ہے جس کے ہاتھ میں، مثلا اگر معصوم کوئی گھر پسند آیا، کوئی گھر دیکھنے گئے، کوئی سواری خریدنے گئے، تو جس کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام ہے تو یہ دلالت کرتا ہے کہ یہی گھوڑے کا مالک ہے، بھلو یہ کہ حقیقت میں وہ نہ ہو، لیکن یہ جس طرح وہ عرف ایک دوسرے سے معاملات کرتا ہے۔ تو اگر معصوم بھی عقلاء کے ہم مسلک ہو گئے تو ان کا امضاء خود بخود سامنے آ گیا۔ امضاء ہے، خود یہ ہم مسلک ہونا ہی امضاء ہے۔ لیکن اگر معصوم عقلاء کے ہم مسلک نہیں ہیں، یعنی اگر معصوم عقلاء کے ہم مسلک ہو تو اس سے معصومین کے عصمت پہ حرف آئے گا۔ تو اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عقلاء کی یہ سیرت معصوم کے مرعی اور مسمع میں جاری ہوئی یا نہیں ہوئی، یعنی معصوم کے سامنے عقلاء کی سیرت جاری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر معصوم کے مرعی اور مسمع میں جاری ہوئی اور معصوم نے اسے رد نہیں کیا، اس کا مطلب وہ حجت ہے۔ لیکن اگر معصومین کے مرعی اور مسمع یعنی معصوم سن رہے اور دیکھ رہے ہو، معصوم کے مرعی اور مسمع میں جاری نہیں ہوئی یا جاری ہوئی اور انہوں نے رد کر دیا، تو پھر اس سیرت عقلاء ہمارے لیے کوئی فائدہ اور بینیفٹ نہیں رکھتا۔ تو آج کے زمانے میں کیسے؟ آج کے زمانے کی سیرت عقلاء حجت نہیں ہے معصوم کے زمانے میں۔ البتہ شہید نے ایک بحث کی ہے، یعنی آج کے دور میں تو اس کا کام ہی نہیں ہے کوئی طرف۔ کام ہے نا اس زمانے کی سیرت کو احراز کریں،
اس سے ایک مسئلہ شرعی ثابت کر، جیسے یہ حیازت والا مسئلہ سیرت اقلاع سے ثابت کرتے ہیں، ظہور کو سیرت اقلاع سے ثابت کرتے ہیں، ظہور حجت ہے سیرت اقلاع سے ثابت۔ اس زمانے میں دیکھا، اس زمانے میں معصوم اس زمانے میں معصوم جس طرح جو چیز خریدتے تھے، بیچتے تھے، گفتگو کرتے تھے، وہ اسی طرح کرتے جس طرح اقلاع گفتگو کرتے تھے۔ آج مسئلہ پیش آئے تو ہم اس والے زمانے میں جا کے دیکھیں کہ اقلاع اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اقلاع کی سیرت کیا رہی اور معصوم کی طرف سے رد ہوا یا نہیں ہوا، یہ دیکھنا پڑے گا، دونوں چیزیں آپ کو ثابت کرنی پڑیں گی۔ سیرتیں ہیں جن کو معصوم نے رد کیا، مثال کے طور پہ یہی شراب کو اقلاع شراب کی ملکیت کے قائل ہیں، موسیقی ہو گئی، موسیقی ہو گئی، مغنیہ، وہ کہتے ہیں کہ روح کی غذا ہے، ہاں شراب کی اقلاع شراب کی ملکیت کے قائل ہیں۔ خدا بھی ہے۔ مثلا آپ اگر شراب کی بوتل ہو تو وہ اقلاع کہیں گے اس کے پیسے یہ 10,000 میں بکے گی، 20,000 میں بکے گی، لیکن معصوم نے سیرت پہ وہ نہیں کیا، امضا نہیں کیا، اس مال نہیں، کہتے ہیں مال ہی نہیں۔ یعنی اگر کسی کے پاس 1 کروڑ بھی شراب کی بوتل ہو تو معصوم کی نگاہ میں وہ 1 روپے کا بھی مالک نہیں ہے، وہ 1 روپے کا بھی مالک نہیں ہے۔ مگر یہ آپ کہیں کہ خالی جو شیشے کی بوتل ہے اس کے پیسے، وہ ایک الگ بات ہے۔ المقصود من سیرت کما ہوا واضح استمرار عادت الناس وتبانیہم العملی علی فعل شیء او ترک شیء۔ سیرت سے مقصود کیا ہے جیسا کہ واضح لوگوں کی عادت جو مستمر ہو، یعنی ایک مستمر، ایسا نہیں کہ ایک وقت کیا اور اس کے بعد نہیں کیا نا، اس وتبانیہم العملی، عملی طور پہ اقلاع کی بنا جس پر ہو، ایک چیز کے کرنے پر یا ایک چیز کے چھوڑنے پر۔ والمقصود بالناس اما جمیع الاقلاع وعرف العام من کل ملت و نحلت، یا عرفوں پڑھیں تو جمیع پر عطف کر کہ مقصود لوگوں سے کیا مقصود ہے، یا جمیع الاقلاع تمام زمانے کے اقلاع مقصود ہے، یا عرف عام من کل ملت و نحلت، ہر گروہ اور ہر ملت کے افراد مراد ہیں۔ فَيَعُمُّ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرَهُمْ، پس یہ سیرت اقلاع یا عرف عام یہ شامل کرتا ہے، مسلمین کو بھی شامل کرتا ہے، غیر مسلمان کو بھی شامل کرتا ہے۔ سیرت متشرعین فقط مومنین کو شامل کرتی ہے، متشرع بما ہی متشرع کو، یعنی جو دیندار افراد ہیں ان کو شامل کرتی ہے، لیکن سیرت اقلاع فقط دیندار کو شامل نہیں کرتی، سب کو شامل کرتی ہے۔ واضح ہے؟ وَتُسَمَّ سِيرَةُ حِينَئِذٍ سِيرَةَ الْعُقْلَائِيَّةَ، اس کو سیرت کو کہتے ہیں سیرت اقلائیہ، جب عرف اقلاع عرف عام وہ سیرت ان پر رائج ہو۔ یعنی اگر آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ کتنے کی ہے، جس قاعدیت پہ عمل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو رائج ہے بالکل ظواہر پہ عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے گا کہ آپ کی بائک کوئی چوری کر رہا ہے تو وہ اس ترتیب اثر دیں گے، یہ نہیں کہیں گے نا اپنی بات کو نس تک پہنچاؤ تو میں تمہاری بات مانوں، یہ ساری چیز۔ والتعبیر الشائع عند الاصولین المتاخرین تسمیتها ببناء الاقلاع، اور وہ تعبیر جو معروف ہے اصولین متاخرین کے نزدیک وہ یہ کہ انہوں نے اس کا نام رکھا ہے بناء الاقلاع، سیرت الاقلاع کا نام رکھا ہے بناء الاقلاع۔ سیرت اقلاع کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ سیرت اقلاع میں یہ کہے جائے گی کہ یہ مجنون نہ ہو، یہ لاؤبالی شخص نہ ہو، بس اچھے برے کی تمیز جانتا ہو تقریباً۔ بس فرق کیا تھا اس میں، سیرت متشرع، متشرعین میں دیندار افراد کی سیرت، یعنی جیسے فرض کریں مومنین لیں گے یا سب کو لیں گے؟ مومنین لیں گے۔ جیسے فرض کریں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والد ہمیں مسجد لے جاتے تھے نماز پڑھنے، جو بیٹھنے والی، ہاں میں نے بتائی تھی کہ ہم دیکھتے تھے کہ جب ہماری پہلی رکعت ہے اور امام کی دوسری رکعت ہے تو سارے پیچھے والے تھوڑے سے تجافی کرتے، تھوڑے اٹھ جاتے تھے، وہ ہم نے پہلی بار مسجد میں دیکھا۔ تو ہم لوگ بھی ایسی ڈرامے بازی میں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ یوں کرنا ہے تو ہم بھی یوں کرتے تھے۔ یہ سیرت متشرعین ہے، اس کو کہتے ہیں سیرت مومنین۔ بس یہ جو سارے مومنین ایک کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس کے پیچھے امام کی کوئی حدیث ہے۔ اسی طرح اقلاع کی سیرت ہے، آپ ہندوستان چلے جائیں، آپ یورپ چلے جائیں، سارے اقلاع جو خرید و فروخت کرتے ہیں یہ مثلاً بیع مواتات، شیخ انصاری نے بحث کی بیع مواتات میں، بیع مواتات میں مثلاً آپ سپر اسٹور جاتے ہیں، وہاں پر چیزیں رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ یہ نہیں کہتے میں یہ خرید رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میں یہ بیچ رہا ہوں، بلکہ کیا کہتے ہیں ایک چپس کی تھیلی رکھتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ آپ بھی چپ ہیں، بالکل چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس نے بھی چپ کا روزہ رکھا، نہ آپ ایک لفظ بولتے ہیں نہ وہ ایک لفظ بولتے ہیں، یہ بیع مواتات ہے۔ تو اگر بیع مواتات ثابت ہو جائے کہ امام کے زمانے میں بھی لوگ اس طرح خرید و فروخت کرتے تھے، دیکھا ایک غلام رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر اسٹیکر لگا ہوا ہے مثلاً 1000 درہم، اس نے 1000 درہم رکھے، غلام کا ہاتھ پکڑا لے گیا، نہ یہ بولا میں، اگر یہ ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب سیرت اقلاع ثابت ہو گئی۔
سیرت اقلا ثابت ہو کہ معصوم کی طرف سے رد نہیں ہے، اس کا مطلب بے یہ مواتات جائز ہے. اس لیے آج تک فقہا بحث کرتے ہیں آیا نکاح مواتات جائز ہے یا نہیں ہے. مثلا نکاح میں بھی سیگے نہ ہو، اگر میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا؟ دونوں راضی ہے، دیکھیے ہم ہی نہیں. لیکن کہتے ہیں نا، نکاح میں شارع نے ایک خاص توجہ دی ہے، کیونکہ بعد میں جا کے معاملات خراب نہ ہو. بعد میں وہ کہے نہیں میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا، بعد میں وہ پسٹ جائے، گاڑی وغیرہ لے لے بعد میں پسٹ جائے. اتنا نقصان نہیں ہے، لیکن ان چیزوں میں بہت نقصان ہوگا، نسلیں کی نسلیں تباہ ہو جائے گی. اما جمیع العقلاء و اما، یہ اسی اما پہ عطف ہو جائے گا، اما جمیع المسلمین بما هم مسلمون او خصوص اہل نحلت خاصۃ منہم کالامامیت مثلا. اگر تمام عقلاء ہو تو اس کو سیرت عقلائیہ کہتے ہیں. اگر تمام مسلمان ہو یا تمام امامیہ شیعہ ہو تو اس کو تسمى سیرت حینئذ سیرت المتشرعہ کہتے ہیں. نحلہ یعنی وہی لوگ، قوم. ملل و نحل ایک کتاب ہے آگے شہرستانی کی ادیان کے اوپر، اقوام کے اوپر. وہ کہتے ہیں اس اعتبار سے سب سے اچھی کتاب ہے. مسلمانوں کی ایک چیز، مثلا مسلمان عید پہ جب جاتے تھے تو ننگے پیر جاتے تھے، یا سفید کاٹن کے شلوار کرتا پہن کے جاتے تھے. اس کا مطلب سفید کوئی موضوعیت رکھتا ہے، پیچھے کوئی فرض کریں، یہ بھی تو ایسی مثالیں دے رہا ہوں. یا مثلا اگر نماز میت ہو تو کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اس کا مطلب یہ کچھ ہے کہ سب اسی طرح نماز میت میں، جو بھی شیعہ کی نماز میت پڑھتے اسی طرح الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. ٹھیک ہے. یا مولوی صاحب جو ہے وہ ابا کو اٹھا کر کہتے ہیں نماز استسقاء میں. ہاں مثال کے طور پر یہ ساری چیزیں، یہ اگر تمام متشرعین اس چیز پہ چل رہے ہیں نا تو اس کا مطلب پیچھے سے ایک لنک ہے، کچھ آ رہا ہے جو ہمیں نہیں معلوم. اور یہ متشرعین ہیں، ان پہ یہ بحث نہیں ہوگی کہ نہ انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہوگا، نہ یہ لوگ انتظار میں رہتے تھے حق کو جانے. دیندار افراد ہیں، یہ لاؤبالی لوگ نہیں ہیں، یہ دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، یہ دیندار افراد ہیں. اور دین پر عمل کرنے والے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جیب سے کچھ نہیں گھڑتا. اگر گڑے گا تو ایک شخص گڑے گا، دو شخص گڑے گا، سارے کے سارے افراد یہ نہیں ہو سکتا. وَإِمَّا جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ بِمَا هُمْ مُسْلِمُونَ نہ بِمَا هُمْ عُقْلَاء. اگر مسلمان کو بِمَا هُمْ عُقْلَاء دیکھیں گے تو سیرت عقلاء ہے، اگر مسلمان کو بِمَا هُمْ مسلمان دیکھیں گے تو سیرت متشرعین ہے. او خصوص اہل نحلت خاصۃ منہم، یا مسلمانوں میں سے ایک خاص فرقہ، ایک خاص گروہ، ایک خاص مکتب، جیسے کہ کل امامیت مثلا وتسمى سیرت حینئذ سیرت المتشرعہ، اب سیرت الشرعیت، اب سیرت الاسلامیت، یہ سارے نام دیے گئے. وَيَنبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَى حُجِّيَّةِ كُلٍّ مِّنْ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ. اور ضروری ان دونوں قسموں پر گفتگو ہو. دونوں قسموں سے کیا مراد ہے؟ عقلاء اور متشرعین. لاستکشاف الحکم الشرعی، تاکہ حکم شرعی مستکشف ہو جائے. مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ مفعول کی طرف. لاستکشاف الحکم الشرعی، حکم شرعی کشف ہو جائے. فیما، ان مورد میں جرت علیہ سیرت، جہاں سیرت جاری ہوئی وہاں حکم شرعی بھی کشف ہو جائے گا. وعلی مدى دلالت سیرت، اور سیرت کی باؤنڈریز کہاں تک ہے، کہاں تک اس کے حد و حدود ہیں کہ ہم وہاں تک جائیں، اس سے آگے نہ جائیں. فنقول، تو ہم یہ کہیں گے حجیت و بناء العقلاء. سب سے پہلے بناء العقلاء کی حجیت پہ بات کریں گے. کہنے میں نے یہ بتا دیا سارے کہ اگر معصوم اس کے ہم مسلک ہیں تو یہی ثابت ہو گیا. اگر معصوم ہم مسلک نہیں ہے تو معصوم کے سامنے ہوا یا نہیں ہوا. اگر سامنے ہوا نہیں روکا تو بھی ثابت ہو گیا، اور سامنے نہیں ہوا یا روک دیا تو ثابت نہیں ہوا. لقد تکلمنا اکثر من مرۃ، ایک سے زائد مرتبہ ہم نے یہ گفتگو کی ہے اس چیزوں میں جو گزر گیا. کیا؟ عن بناء العقلاء، بناء العقلاء پر ایک سے زائد مورد میں ہم نے گفتگو کی ہے. واستدللنا کیا دو لام لکھے ہوئے ہیں، عبارت کیا ہے؟ واستدللنا به علی حجیت خبر الواحد، اور ہم نے استدلال کیا به اس کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ بناء العقلاء کے ذریعے سے. کس پر استدلال کیا؟ حجیت خبر واحد پر، حجیت ظواہر 2. وقد اشبعنا الموضوع بحثا فی مسئلۃ حجیت قول لغوی، اور ہم نے اس مسئلے کو حجیت قول لغوی میں کھولا ہے، ہم نے اس کو واضح کیا ہے. وَهُنَاكَ قُلْنَا، اور ہم نے وہاں پر یہ کہا تھا إِنَّ بِنَاءَ الْعُقْلَاءِ لَا يَكُونُ دَلِيلًا إِلَّا إِذَا كَانَ يُسْتَكْشَفُ مِنْهُ عَلَى نَحْوِ الْيَقِينِ. کیا یستکشف آگا صاحب؟ موافقت الشارع، واو عطف تفسیر، وَإِمْضَاؤُهُ لِطَرِيقَةِ الْعُقْلَاءِ.
کہ یہ بنائے اقلا دلیل نہیں بنے گی، یعنی دلیل حکم شرعی کے لیے دلیل اور حجت نہیں بنے گی، مگر یہ کہ کشف ہو جائے منہ اس بنائے اقلا سے علی نحو الیقین کشف ہو، کیونکہ علی نحو الظن کشف ہوگا تو ظن ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، تسلسل لازم آئے گا۔ علی نحو الیقین کشف ہو، کیا کشف ہو؟ شارع کی موافقت کشف ہو۔ مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ فاعل کی طرف۔ احسن، ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے۔ شارع کی موافقت کشف ہو جائے، واو عطف تفسیر ہے، وامضاؤہ شارع کی سگنیچر کشف ہو جائے، لطریقۃ الاقلا کس پر؟ اس اقلا کے مسیر پر۔ کیوں آگا صاحب؟ لأن الیقین تنتہی الیہ حجیت کل حجت، یقین ہی وہ آخری جگہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جب جو لوگ مشی کرنے جاتے ہیں نجف سے کربلا، ان کی آخری جگہ کیا ہے؟ امام حسین کا حرم آخری جگہ، اس سے آگے کوئی جگہ نہیں جو مشی کرنے جاتا ہے۔ تو جو بھی حکم شرعی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آخری میں کون سا اسٹاپ ہے؟ آخری اسٹاپ کیا ہے؟ یقین ہے۔ یقین کے آگے کوئی اسٹاپ ہی نہیں ہے۔ جب اس کو یقین ہو گیا شارع مجھ سے چاہتے ہیں دیکھیے تمام شد، یہ آخری اسٹاپ، انجام دے۔ جیسے وہ ہمارے یہاں کراچی میں W11 چلتی تھی، اس کا آخری اسٹاپ جیسے وَقُلْنَا هُنَاكَ إِنَّ مُوَافَقَةَ الشَّارِعِ لَا تُسْتَكْشَفُ عَلَى نَحْوِ الْيَقِينِ إِلَّا بِأَحَدِ شُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ، اور ہم نے وہاں پر یہ بھی کہا تھا کہ شارع کی موافقت ایسے ہی الکی کشف نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کی جو لا تستکشف علی نحو الیقین، علی نحو الیقین کشف نہیں ہوتی موافقت شارع الا بأحد شروط ثلاثة، مگر 3 شرطوں کے ذریعے سے۔ ونذکر خلاصتها هنا باسلوب آخر من البیان فنقول، اب وہ ہم نے خلاصہ بیان کیا تھا، اب ہم دوسرے اسلوب سے بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان سیرت اما ان ينتظر فيها ان يكون الشارع متحد المسلک مع الاقلاء، سیرت میں یا تو توقع رکھی جائے گی، انتظار فارسی والا، توقع رکھی جائے گی فی اس سیرت میں کس چیز کی؟ کہ شارع بھی اقلا کا کیا ہے؟ متحد مسلک ہے، شارع بھی اقلا کے ساتھ چل رہا ہے۔ کیوں آگا صاحب شارع اقلا کے ساتھ چل رہا ہے؟ اذ تعلیلیہ، اذ لا معنی من ذلک، کیونکہ شارع اگر اقلا کے ساتھ چلے تو اس کی عصمت پہ کوئی حرف نہیں آتا، کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ وَإِمَّا أَن لَا يُنْتَظَرَ ذَلِكَ، یا تو یہ کہ شارع سے توقع نہیں ہے کہ وہ بھی اقلا کی ہم مسلک ہو، اقلا اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا تو لغت کا سہارا لیتے ہیں، شارع سے توقع نہیں ہے کہ اسے لفظ سمجھ میں نہیں آئے تو لغت کا سہارا لے، وہ تمام علوم کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ وہاں امام فرماتے ہیں کہ میری ذات سے علم ہوتا ہوا نیچے جاتا ہے، اور خود امام جائے اور لغت المنجد کھولیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ واضح نہیں ہے؟ وَإِمَّا أَن لَا يُنْتَظَرَ ذَلِكَ، یا اس چیز کی توقع نہیں ہے، کیوں آگا صاحب؟ لِوُجُودٍ مَانِعٍ، ایک وجود ہے، ایک رکاوٹ ہے، کس چیز سے رکاوٹ ہے؟ مَانِعٍ مِنْ اتِّحَادِهِ مَعَهُمْ، اتحادی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ معصوم، شارع متحد ہو جائے معہوم کس کے؟ اقلا کے۔ مصدر کی اضافت کس کی ہے اتحاد میں؟ فاعل، شارع متحد ہو جائے، یہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، معہوم مصدر نہیں ہے، ظرف ہے، کوئی 2-3 چھٹی کر لے بندہ تو ہو جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیخ انصاری تو ایک چھٹی میں کہتے تھے سن العوام، ہم عوام ہو گئے، ہم تو ماشاءاللہ اتنی چھٹی کرتے ہیں، ہم عوام سے بھی نہیں۔ کما فی الاستصحاب، جیسے استصحاب میں معصوم استصحاب کرے گا تو اس کی عصمت پہ عرف آئے گا کہ آیا آپ کو نہیں پتا تھا یہ حکم پہلے کیا تھا یا یہ موضوع پہلے کیا تھا؟ پہلے موضوع میں اختلاف ہے لیکن حکم میں واضح کہ یا تو اقلا کی سیرت ایسی ہوگی کہ معصوم بھی اس کے ہم مسلک ہو سکتا ہے، جیسے خرید و فروخت جس طرح اقلا کرتے تھے معصوم بھی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یا اقلا کی ایک سیرت ہے لیکن معصوم اس سیرت پہ نہیں چل سکتا، مثلا اقلا کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا تو ڈکشنری کھولتے ہیں، تو معصوم بھی کیا ایسا کرتا ہے؟ یا اقلا کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی تو استصحاب کرتے، شک ہو رہا ہے میرا وضو تھا یا نہیں تھا، اپنے یقین پہ اب کی مکان اپنے یقین پر اعتماد کرتا ہوں۔ کیا معصوم کو بھی اس انداز میں شک ہوتا ہے کہ میرا وضو ہے یا نہیں؟ یا وہ حقائق کے حال کو جانتا ہے، لوح محفوظ اس کے سامنے ایسے جیسے میرے سامنے میرا ہاتھ ہے، قسمت کے خلاف ہے۔ لوجود مانع من اتحاد معصوم مع الاقلاء فی المسلک کما فی الاستصحاب، فإن كان الاول، اگر پہلا اول سے کیا مراد ہے آگا صاحب؟ معصوم اقلا کے ہم مسلک ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ فإن ثبت من الشارع، وإن كان اول سے یہ مراد نہیں، 3 تو وہ بتائیں۔ اگر 3 چیزیں کہیں گی شرط اس کا تو نہیں کہہ رہا ہے۔ وإن كان الأول، اول سے وہی مراد کہ اگر معصوم اقلا کے ہم مسلک ہو سکتا ہے، کوئی مانع وجود میں نہیں،
ہم مسلک ہو سکتا ہے پھر بھی معصوم رد کرتا ہے اس روش کو کہ نہ میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، اگرچہ چلنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن پھر بھی اگر رد کرتا ہے تو اس سے سمجھ میں آئے گا حجیت نہیں ہے۔ لیکن اگر رد نہیں کرتا بلکہ خود انہیں اقلاع کے ہی روش پہ چلتا ہے، جس طرح وہ خرید و فروخت کرتے اسی طرح معصوم خرید و فروخت کرتے، اگر ایسا ہے تو اس کی حجیت ثابت ہو جائے گی۔ فإنکان شانیت کو مد نظر رکھا جا رہا ہے کہ شانیت ہو کہ وہ شانیت ہے کہ ہم مسلک ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بھی رد کر رہے ہیں۔ مثلا فرض کریں حجیت خبر واحد کو معصوم رد کرتے ہیں، کہا نہیں میرے پاس ایک بندہ اگر خبر لے کے آئے گا میں اس کی بات نہیں مانوں گا، کم از کم 4-5 بندے ہو کہ مجھے تواتر ہو، تو اگرچہ یہ معصوم ہم مسلک ہو سکتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس روش کو رد کر دیا اور اپنی دوسری روش اور دوسرا راستہ اختیار کیا کہ میں ظواہر کو حجت نہیں مانوں گا، میرے لیے جب تک بات مرحلہ نص تک نہیں پہنچے گی میں اس کو حجت نہیں مانوں گا۔ یہ کر سکتا تھا لیکن یہ نہیں کیا، یہ نہ کرنا بتا رہے کہ اسی روش کو قبول کیا۔ لیکن اگر یہ کر لیتا بالفرض فرض محال کی محال نہیں، اگر معصوم اپنی ایک دوسری روش اور ایک دوسرا راستہ لے آتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ راستہ باطل ہے۔ واضح ہے؟ فإن كان الأول فإن ثبت من الشارع، اگر شارع کی طرف سے ثابت ہو جائے کیا الرد عن العمل بها، کہ دوری اختیار کر دے، رد کر دے عن العمل بها سیرت اقلاع پر، در حالی کہ ہم مسلک ہو سکتا تھا پھر بھی رد کر دے، فلا حجیت فیہ قطعا، تو قطعا اس کی کوئی حجت نہیں ہے۔ وإن لم يثبت الرد منه، اگر معصوم کی طرف سے کوئی رد ثابت نہ ہو، فلا بد ان يعلم اتحاد في المسلک معه، تو ضروری ہے یہ جان لیا جائے کہ معصوم اقلاع کے ہم مسلک ہے، ٹھیک ہے، ہم مسلک ہونے میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ جان لیا جائے کہ وہ معصوم اقلاع کے ہم مسلک ہے۔ لأنه احد الاقلاع، کیونکہ وہ بھی بل رئیس، فلو لم يرتدعها، اگر معصوم اقلاع کی سیرت سے راضی نہ ہوتا، ولم يتخذ مسلکا له كسائر الاقلاع، اور معصوم اقلاع کی اس روش کو اپنے لیے مسلک اور اپنی راہ قرار نہ دیتا، فلو لم يرتدعها ولم يتخذ مسلكا له كسائر الاقلاع لبين ذلك، تو لوگوں کو بتاتا کہ اقلاع تو اس روش پر چل لیں لیکن میری روش یہ نہیں ہے، میری دوسری روش۔ بس اگر معصوم نے ولو لم يرتدع، اگر اقلاع کی روش سے راضی نہ ہوتا، ولم يتخذ مسلک، اور اس کو بے عنوان مسلک اور طریق اپنایا نہ ہوتا، جس طرح سائر الاقلاع نے سائر الاقلاع بے معاطات کو مانتے تھے، معصوم کہتا ہے نا میں جب بھی جاؤں گا پوچھوں گا اس کی کیا قیمت ہے، تم کہو میں بیچتا ہوں، میں کہتا ہوں میں خریدتا ہوں، پھر میں خریدوں گا۔ اگر معصوم اقلاع کی روش ہم مسلک ہو سکتا تھا اس کے، لیکن ہم مسلک بلکہ بتایا کہ میں ہو سکتا تھا لیکن میں نہیں ہوں، میرا یہ مسلک ہے، اگر ایسا ہوتا لبین ذلک، تو اپنے مسلک کو اپنے مشرب کو معصوم ضرور بیان کرتا، ولا ردعهم عنها، اور ان کے مسلک کو معصوم رد کرتا، ولا ذکر لهم مسلکه الذي يتخذ بدلا عنه، تو ضروری تھا کہ معصوم ذکر کرتا اپنے مسلک کو کہ دیکھو تمہارے بدلے میں نے یہ طریقہ اپنا ہے، میں جب خریدنے جاتا ہوں تو بیع معاطات پہ عمل نہیں کرتا، میں پوچھتا ہوں، میں اس سے کہتا ہوں تم کہو میں بیچتا ہوں، میں کہتا ہوں میں خریدتا ہوں۔ واضح؟ لا سیما فی العمارات المعمول بها عند الاقلاع کا خبر الواحد ثقۃ والزوائر، خصوصاً زوائر کہ ہر روز اٹھنا بیٹھنا اسی پر تھا، 10,000 افراد آتے تھے، لوگ آتے تھے، معصوم خطبہ دیتے تھے، لوگ سوال کرتے تھے، جو بھی سوال کرتا تھا وہ زوائر پر اعتماد کرتے ہوئے سوال کرتا تھا، معصوم جو جواب دیتے تھے وہ اسی طرح زوائر پر اعتماد کرتے ہوئے، کبھی معصوم نے نہیں کہا نہیں اپنی بات کو مرحلہ نص تک پہنچاؤ پھر میں حدیث بیان کروں گا، نہ اپنی مسلک کو بیان نہیں کیا اور اقلاع کے ہی مسلک پر چلتے رہے۔ واضح ہو گئی بات؟ وإن كان ثانی، اگر ثانی ہو یعنی معصوم اقلاع کے ہم مسلک نہیں ہو سکتا کیونکہ اسمت پہ حرف آئے گا، فإما يعلم جریان سیرت الاقلاع فی العمل بها فی الامور الشرعیۃ، امور شرعیہ میں ضروری ہے، تو اگر ہم جان لے کہ اقلاع کی سیرت اس زمانے میں امور شرعیہ پر بھی رائج تھی۔ دیکھیں اگر کسی کو امراء القیس کا شعر سمجھ میں نہیں آیا اور وہ لغت کھول کے معصوم کے سامنے اس کا معنی نکلتا ہے تو اس میں کوئی بحث نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں ہے اور معصوم کے ہوتے ہوئے وہ لغت کھولتا ہے اور کسی لغت خلیل میں جا کے اس آیت کا معنی دیکھتا ہے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے سمجھ میں آ گیا، یہ معصوم کے سامنے ہو اور معصوم اس کو انکار نہ کرے تو ثابت ہوگا۔ واضح؟ یہ شریعت میں بہت ضروری ہے۔ وإن كان ثانی، اگر معصوم اقلاع کے ہم مسلک نہیں ہو سکتا، فإما يعلم جریان سیرت الاقلاع فی العمل بها، تو ضروری ہے کہ اقلاع کی سیرت جو جاری ہوئی ہے اس کا علم اور یقین پیدا کیا جائے، بہا اس سیرت کا، فی الامور شرعیہ میں، کما فی الاستصحاب، جیسے لوگ استصحاب کرتے تھے، مثلا معصوم کے سامنے آتے تھے کہتے ہیں معصوم مجھے شک ہو رہا ہے، امام مجھے شک ہو رہا ہے میرا وضو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے میں اپنے جو پہلے یقین پہ عمل کرتا ہوں، مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ چیز نجس ہے یا نہیں ہے، میں اپنے پہلے نجس سے پہلے مجھے یقین تھا طہارت کا، اب اپنے پرانے والے، یہ معصوم کے سامنے امور شرعیہ پر
اپنی سیرت چلاتے تھے. وَإِمَّا لَا يُعْلَمَ ذَلِكَ، یہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ سیرت معصوم کے سامنے ظاہر ہوئی بھی عقلاء کی یا نہیں ہوئی. کما فی رجوع الی اہل الخبرۃ فی اثبات اللغات، جیسا کہ یہ ثابت کرنا کہ معصوم کے سامنے معصوم بیٹھے اور کوئی اتنا گستاخ ہو کہ کہیں کہ مولا مجھے آیت کا لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھہریے میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، میں لغت کھول رہا ہوں، اس سے سمجھ میں آ جائے گا. یہ معصوم کے سامنے ہو، یہ دیگے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، اگر استصحاب طرح ہو کہ معصوم خود تو نہیں ہم مسلک ہے لیکن معصوم کے سامنے ہوا ہے، فَالنَّفْسُ عَدَمِ ثُبُوتِ رَدْعِهِ كَافٍ فِي اسْتِكْشَافِ مُوَافَقَةِ لَهُمْ. تو عدم ثبوت رَدْعِهِ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ معصوم کی طرف. مصدر کی ذات کس کی طرف ہے؟ فاعل کی طرف. کافن کیا بن جائے گا؟ نفسوں کے لیے خبر بن جائے گا. فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَالنَّفْسُ عَدَمِ ثُبُوتِ رَدِّهِ، رد معصوم نے جو رد نہیں کیا، کافی نہیں کفایت کرتا ہے کس چیز میں؟ فی استکشاف موافقت المعصوم لہم انصرت عقلاء، لأن ذلك مما یعنیہ ویحمہ، یعنی اس کا مطلب یہ کہ معصوم یہی چاہتے تھے اور اسی چیز کو اہمیت دیتے. فلو لم یرتضح، اگر اس سیرت سے راضی نہ ہوتے، وہی بمرء ومسمع منہ، در حالی کہ یہ سیرت معصوم کے سامنے برگزار ہو رہی ہے، لوگ معصوم کے سامنے استصحاب کرتے ہوئے اپنا وضو مانتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، معصوم کے سامنے سیرت جاری ہوئی ہے، اور اگر معصوم راضی نہ ہوتے لَرَدَعُهُمْ عنْهَا، تو اس سیرت سے منع کرتے کہ یہ کیا کرو، جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ. وضو کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مرا نہیں پڑھا جاتا، مرا مانا کی طرف نہیں، یہ رعا دیکھنے سے نکلا ہے. امام کے سامنے دیکھ وہ ہے مکان ہے، اس میں مکان کا صیغہ مفعل کے دوں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ تنوین کی بجائے زبر تنوین میں کیا مسئلہ ہے؟ جس طرح مانا پڑھا جاتا ہے، معنن، اس میں الف مقصورہ ہوتا ہے نا، الف مقصورہ اعراب کو قبول نہیں کرتا، یہ حمزہ ہے. بہرحال اس کو دیکھ لیں گے. پھر بھی لَرَدَعُهُمْ عنْهَا، تو معصوم اس سیرت سے، ابھی میرے ذہن میں یہ کہ اذان ہو جائے گی اور ہم یہ ختم نہیں کر سکیں گے. وَلَبَلَّغَهُمْ بِالرَّدِّ، اور معصوم ضرور تبلیغ کرتے ہم ان لوگوں کو جو امام کے سامنے استصحاب کر رہے ہیں، کس کی؟ کہ دیکھو یہ صحیح نہیں ہے کہ تم استصحاب کرو کہ میرا وضو تھا تو اب میں نماز پڑھ لوں. نہ دوبارہ وضو کر کے اور نماز پڑھو. استصحاب سے شریعت حاصل نہیں ہوتی، حکم شرعی حاصل نہیں ہوتا. بِأَيِّ نَحْوٍ مِّنْ أَنْحَاءِ التَّبْلِيغ، چاہے جیسے بھی سمجھاتے، بالآخر معصوم کی ذمہ داری تھی سمجھاتے. فَبِمُجَرَّدِ عَدَمِ ثُبُوتِ رَدْعٍ مِّنْهُ، بس یہ جو معصوم کی منہ کی ضمیر معصوم کی طرف، یہ جو شارع کی طرف سے رد نہیں کیا گیا، اس رد نہ کرنے سے نعلم، ہم نے جان لیا کس چیز کو؟ بموافقت، ضرورت ہے. کیوں جان لیا؟ اگر سب ضرورت ہے، نہیں بدیہی ہے یہ بات کہ ان الرد الواقعیہ غیر الواصل لا يعقل ان يكون ردا فعليا وحجتا، کہ رد واقعی جو ہم تک نہیں پہنچی، بدیہی کہ ان الرد الواقعیہ غیر الواصل، ضرورت ان رد الواقعی غیر الواصل، کہ وہ رد واقعی جو نہیں پہنچا ہم تک، لا یعقل، تصور نہیں ہو سکتا، ان یکون ردا فعلیا وحجتا. یہ ایک لائن میں دوبارہ دیکھ لوں. وبہذا نثبت حجیت مثل الاستصحاب ببناء العقلاء، اس طریقے سے ہم ثابت کرتے ہیں استصحاب کی حجیت کو. کس کے ذریعے سے؟ بابائے سببیت، بناء العقلاء کے ذریعے سے ہم نے استصحاب کی حجیت کو ثابت کر دیا. لأنه لما كان مما بنى على العمل به العقلاء بما فيه مسلمون، کیونکہ اگر عقلاء کی بنا اس عمل پر ہوتی، عقلاء بما فيه مسلمون، وہ عقلاء جس کے اندر مسلمان بھی ہے، اگر ان کی بنا اس چیز پر ہوتی کہ وہ استصحاب پر عمل کرتے، مثلا عام عیسائی بھی ٹھیک ہے مسلمان نہیں ہے لیکن اس کو شک ہو رہا ہے کہ نجس ہے یا نہیں ہے، وہ کہتے ٹھیک ہے نجس نہیں ہوگا، یعنی ٹھیک ہے ان کے مذہب میں بھی بالآخر نجاست اور طہارت اس عنوان سے نہیں، کسی اور عنوان سے بہت ساری چیزیں انسان استصحاب کرتا ہے. سیرت شریعہ میں اس کو لے کے جانا چاہیے. سیرت شریعہ میں نہیں، ضروری نہیں ہے. کہہ رہے ہیں عقلاء نے یہ کام کرتے ہیں، اس عقلاء میں مسلمان بھی تھے، عقلاء امام عقلاء ہی کام کرتے تھے لیکن مسلمان بھی تھے ان عقلاء میں. لأنه لما كان مما بنى على العمل به العقلاء، کیونکہ جب یہ طے ہو گیا کہ عقلاء کی بنا یہ کہ وہ عمل کرتے تھے بما فيه مسلمون، وہ عقلاء جس کے اندر مسلمان بھی ہیں، وقت
وقت اجروہ فی الامور شرعیت، اور وہ امور شرعیہ میں بھی استصحاب کو جاری کرتے تھے، بمرء و مسمع من الامام، امام کی آنکھوں کے سامنے یہ کام کرتے تھے. والمفروض، اور فرض یہ کہ انه لم يكن هناك ما يهول دون اظہار رد و تبلیغه من تقیت و نحوها، اور فرض یہ کہ یہاں پر اظہار رد کرنے سے کوئی ممانعت نہیں تھی، کوئی ظالم حکمران نہیں تھے جنہوں نے امام کو منع کیا کہ دیکھیں فضیلت کی احادیث، مصائب کی حدیث پہ خطرہ تھا، دشمن اہل بیت کے دشمن کا نام بتانے پہ خطرات تھے، لیکن ان چیزوں میں ایسا نہیں تھا کہ تقیہ تھا یا معصومین کو کوئی ڈر تھا جاسوس کا، نہ، یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے. والمفروض انه لم يكن هناك ما سے مراد ظالم حکمران کی طرف سے رکاوٹ، یہول جو درمیان میں ہو جائے، دون اظہار رد کی، تاکہ اظہار نہ کر پائے، وہ تبلیغ من تقیت ونحو، فلا بد ان يكون الشارع قد ارتضاه طریقۃ فی الامور الشرعیہ، بس شارع اس کا مطلب امور شرعیہ میں اس روش کو صحیح مانتا تھا کہ استصحاب کے ذریعے سے تمہارے لیے صحیح ہے. ورنہ اگر استصحاب صحیح نہیں ہوتا، ایک شخص امام کے سامنے تو امام منع کر دیتے کہ نہ استصحاب نہیں کرو، جاؤ دوبارہ جا کے وضو کر کے آ جاؤ، بلکہ خود امام نے سکھایا طریقہ. اب کی ماکانہ وہ انکان ثانی، اگر ثانی ہو کہ ہمیں نہیں معلوم امام کے سامنے ہوا یا نہیں ہوا، علم یعلم ثبوت سیرت فی الامور شرعیہ، اے امام کے سامنے کسی نے شرعیت میں لغت دیکھی ہو، یہ ہمارے لیے واضح نہیں ہے. فإنه لا يكفي حينئذ في الاستكشاف موافقت الشارع عدم ثبوت رد منه، تو یہ نہیں کہا جائے گا یہاں پر کہ یہاں پہ جو شارع نے رد نہیں کیا اس سے موافقت ثابت ہو جائے گی. بھائی شارع جب رد نہ کرے یہ اس وقت متفرع اس چیز پر کہ پہلے ثابت احسن کہ امام کے سامنے کام ہوا ہے، ابھی تو یہی ثابت نہیں ہے. العرش ثم النقش، ابھی تو یہی ثابت نہیں کہ امام کے سامنے یہ چیز ہو، پہلے ثابت ہو امام کے سامنے یہ ہو، پھر یہ ثابت ہو کہ امام نے اس کو رد نہ کیا، تو پھر موافقت ثابت ہوتی ہے. فإنه لا يكفي حينئذ في استكشاف موافقت الشارع، موافقت الشارع کشف ہو جائے گی کس سے؟ عدم ثبوت رد منه. کیوں؟ اذ لعله ردعهم عن اجرائها في الامور الشرعیہ فلم يجروها، کہ ہو سکتا تھا اگر وہ جاری کرتے امام کے سامنے تو امام روک دیتے. اس کا احتمال تھا نا، جبکہ ہم نے کہا ہمیں یقین ہونا چاہیے، اس کا احتمال تھا کہ وہ اپنی سیرت کو جاری کرتے، امام کے سامنے قرآن کی آیت کے لیے لغت کھولتے، امام منع کر دیتے، یہ کیا کر رہے ہو، روک دو، خود امام سے پوچھ لیتے. او لعلهم لم یجروها فی الامور الشرعیہ من عند انفسهم، یا انہوں نے خود سے ہی امام کے سامنے وہ سیرت کو ظاہر نہیں کیا. فلم یکن من وظیفۃ الشارع ان یردع عنها فی غیر الامور الشرعیہ، جب انہوں نے خود نے ہی احتیاط کیا اور امام کے سامنے سیرت کو جاری نہیں کیا تو امام کی بھی ذمہ داری نہیں تھی کہ رد کرے. لو کان لا یرتدی فی شرعیات، اگر امام شریعت میں راضی نہ ہوتے تو یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب امام کے سامنے وہ کام کر رہے ہو. والے پر بنا پر فل اجل استکشاف رضا الشارع و موافقت علی اجراء فی شریعت لابد من اقامت دلیل خاص قطعی علی ذلک، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا امام کے سامنے یہ کام ہوا اور امام نے رد نہیں کیا. وبعض سیر من هذا القبیل قد ثبت عن شارع امضاء ولا، اور بعض سیرت ثابت ہے کہ شارع کے سامنے ہوا اور شارع نے امضا کی. مثل رجوع الى اہل الخبرۃ عند النزاع فی تقدیر قیام الاشیاء و مقادیرها، اختلاف ہو گیا گھر کا اختلاف ہو گیا کہ کسی نے مثال طور پہ میں نے آپ کا گھر توڑ دیا، ٹھیک ہے، اب من اتلف مال الغیر فهو ضامن له، اگر کسی نے کسی کے مال کو توڑ دیا، آپ کی گاڑی کو میں نے آگ لگا دیا تو اب میں ضامن ہوں. آپ کہتے ہیں میری گاڑی 10 لاکھ کی تھی، میں کہتا ہوں پاگل ہو گئے، 10 لاکھ کی کہاں تھی، 3 لاکھ کی تھی. اب یہ معصوم کے سامنے آ گیا، اب معصوم نے کہا جاؤ اہل خبرہ کی طرف، جو گاڑی والے افراد شو روم رہتے ہیں ان کے پاس جاؤ، اس زمانے میں گھوڑا، ان کے پاس جاؤ، بتاؤ کہ اس ماڈل کی گاڑی جس میں یہ خصوصیت ہو، آگے ڈینٹ پیچھے ڈینٹ آگے یہ سب ہو، یہ کتنے کی ہے؟ وہ کہے گا 6 لاکھ کی، تو وہ دینا. تو یہ سیرت معصوم کے سامنے ثابت ہے. سیرت کو کیا نام دیں گے؟ یہی ہے اہل خبرہ، رجوع الی اہل خبرہ، مثل رجوع الی اہل الخبرۃ عند النزاع فی تقدیر قیام الاشیاء، اشیاء کی قیمتوں کی تقدیر اور اس کی مقدار میں اگر شک ہو جائے تو اہل خبرہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. نظیر القیمات المضمونۃ بالتلف ونحو، جیسے اگر کوئی تلف کر دے تو مورد ضامن واقع ہوگا تو اس کی صورت میں کتنے پیسے دوں؟ آپ تو کہیں گے میری گاڑی 50 لاکھ کی تھی تو 50 لاکھ دے دوں گا کیا آپ کو؟ ایسا تو نہیں ہوگا. وتقدیر قدر الکفایت فی نفقۃ الاقارب ونحو ذلک، کہ مثلا جو اہل نفقہ ہے، مثلا شوہر ہے وہ کتنا نفقہ دے گا، یعنی کتنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے. مثلا بیوی کہے کہ مجھے ہر مہینے 50,000 روپے دو، وہ کماتے ہی 35,000 ہے غریب. اما ما لم یثبت فی دلیل خاص، اگر دلیل خاص ثابت نہ ہو
کثیرت فی رجوع الی اہل الخبرۃ فی اللغات، اس میں کوئی دلیل خاص ہمارا ثابت نہیں، فلا عبرت ابا، تو اس کی کوئی اس کا اہمیت نہیں ہے. وَإِنْ حَصَلَ الظَّنُّ بھی، اس کا کوئی اعتماد نہیں اگرچہ ظن حاصل ہو جائے، لأن الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ هُنَاكَ. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ. سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے؟